ابھی ایک کل پرسوں میں یوٹیوب پہ آج تو ہمارے پنجاب کے بھی ایک چینل نے لگائی، غازی آباد کے کچھ گدھوں نے شادی کی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ داڑھی ٹوپی والا ایک گدھا آدمی جس کو نالائق کہہ سکتے ہیں آپ، وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ 1 لاکھ روپیہ شگن دے دیا، BMW کار دے دی۔ جن کو محمد الرسول اللہ سے پیار نہیں ہے نا، وہ چاند کے ٹکڑے بھی لا کے دے دو گے، تمہاری نہ دنیا میں عزت بننے والی نہ آخرت میں عزت بننے والی۔ جن کو نبی علیہ السلام کی وفاداری قبول نہیں ہے نا، وہ جو مرضی بانٹ لے، کان کھول کے سن لو، نہ تم دنیا میں مسلمانوں کے درمیان عزت حاصل کر سکتے ہو، نہ آخرت کے اندر عزت حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ عزت تو محمد رسول اللہ کی وفاداری کے درمیان۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بندہ تھا، تو وہ اس کی شادی بڑے گھر میں ہو گئی، اب اس کی بیوی اس کو روز ڈانٹ دیتی، بہت ہی ضروری ہے اس بیان کو، بیوی ڈانٹ دیتی تھی اس کو بات بات پہ ذرا ذرا سی بات پہ۔ تو اس نے اپنی بیوی کو ایک دن کہا، کہنے لگا کہ میں تیری شکایت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا۔ ہاں جی، دھیان سے سن لیجیے آپ لوگ بھی، سالم بھائی، اس کی بیوی روز ڈانٹے تھی اسے، تو اس نے کیا کہا کہ میں تیری شکایت اپنے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا۔ اب وہ بیوی کی شکایت کرنے کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے گھر گئے تھے آرام کرنے کے لیے۔ اس نے خادم سے پوچھا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ دوپہر کو تو ملاقات ہوتی نہیں، گھر گئے آرام کرنے کے لیے۔ کہ مجھے تو ایمرجنسی ہے، مل کے ابھی واپس جانا ہے۔ بھائی گھر کہاں ہے؟ کہ جی اس فلاں گلی میں گھر ہے، تو وہ گھر ہی چلا گیا۔ اب گھر گیا، جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امیر المومنین کو اس نے کہا نا السلام علیکم، ابھی حضرت نے وعلیکم السلام پورا بھی نہیں کہا، حضرت کی بیگم جو خود بہت بڑی صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو ڈانٹا، یہ لے تیرے پیچھے پیچھے ہی آ گیا پتنگر، تجھے بھی کوئی کام نہ آیا سوائے مدرسے مسجد کے، گھر آ رہا ہے جو پیچھے ہی آ رہا ہے تیرے، انہی کے پاس رہا کر تو گھر کیا کرنے آتا۔ اب جب اس بندے نے یہ باتیں سنی نا، بھی خلیفہ کی بیوی خلیفہ کو ڈانٹ رہی، وہ بیچارہ واپس چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو عمر تھے، 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں جی؟ اکیلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا اچھا یار مجھے بات تو سن لینے دے، وہ بھی بڑی رحم دل تھی، کہنے اچھا جاؤ سنو۔ دروازہ کھولا تو بندہ جا رہا تھا، اس سے آواز ماری تو دور سے ہی کہہ رہا کہ تھا بس رہنے دے، میرے حالات تیرے سے تو اچھے ہیں، مطلب مہمانوں کے سامنے تو کم از کم میری رہے عزت۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا۔ تو اس کے دونوں کندھے پکڑے، فرمایا سن، یہ جو اپنا گھر سے آتی ہے نا، ماں باپ کو بھائی بہنوں کو سب کو چھوڑ کے اکیلی آئی ہے تیرے پاس، اس کے پاس تیرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جس سے اظہار غم کرے یا اظہار محبت کرے، اظہار ناراضگی کرے، یا بس تو ہی ہے۔ تو اگر دو باتیں سن لی تو اللہ تجھے اس کا فائدہ دیں گے، تیری غیر موجودگی میں تیرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، تیری غیر موجودگی میں تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی، اور سب سے بڑی بات تیری غیر موجودگی میں تیرے ان بچوں کی پرورش کرتی ہے کہ جن کی طرف یہ توجہ نہ دیں تو وہ 10 دن بھی زندہ نہ رہیں۔ تو اس بچے کو جب سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آ گئی، وہ اپنے گھر چلا گیا پھر واپس۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا کہ یہ جو تبلیغ شروع کرنی ہے ٹھیک کرنے کی حالات کو، تو گھر سے شروع کرنی ہے، تو نہ تو ابا سے شروع کرنی، نہ امی سے شروع کرنی، نہ ہی بیگم سے۔ یہ سب 3 فیز کی تاریں ہیں، ادھر نہیں جانا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، تو جو نیوٹرل تار ہے وہ آپ خود ہیں، آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات خود۔ آپ یقین مانیں، آپ اگر گھر میں فساد کرنا چاہیں گے تو سارا سال فساد ہی ہوتا رہے گا،
آپ چاہیں گے محبت ہو تو محبت ہوگی, آپ چاہیں گے بچے گالی نہ دیں, اچھا بولیں تو اچھا. جو جس کسی کا بچہ, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی اگر اپنے ماموں کو, اپنے چچا کو, اپنے دادا کو, اپنے پڑوسی کو اگر کبھی گالی دے جوانی کے اندر بھی آ کے, تو یہ مت کہنا کہ وہ بچہ گالی دیتا ہے, نہیں, کیونکہ اس کا باپ, اس کی ماں اس کے سامنے ان رشتوں کو گالیاں دیتے رہے, اس لیے وہ بچہ آج گالی دے رہا ہے. وہ بچہ نہیں گالی دے رہا, اسے کیا پتا کہ رشتہ داروں کو گالی دینا بری بات ہوتی ہے. یہ خود دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی بدخوئیاں کرتے رہے, اپنے بھائیوں کی برائیاں کرتے رہے, اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے رہے. اس نے سیکھ لیا ان سے. تو ٹھیک کس کو کرنا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو. کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ زور سے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ تو وعدہ کریں گے, آپ کریں گے انشاءاللہ. آپ یقین مانیں, آپ شاید جوش میں کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس بات کو آپ مان جائیں نا, تو جو مزہ برداشت کرنے میں ہے, وہ بڑے میاں بول تو گئے, لیکن اگر برداشت کرتے نا, بعد میں چاہے کمرے میں مولوی کا مرغا بنا لیتے. یہ میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں. جو مزہ برداشت کرنے میں ہے. اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیوں بنا؟ اسلام کے پاس قوت برداشت دی اللہ نے, اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف, بھلائی کی طرف, محبت کی طرف. تو اس کو ذہن نشین کریں اپنی زندگی میں. یہ جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں, اگر کوئی اسلام سے کبھی ناراض ہوتا ہے, اسلام کی غلطی نہیں ہے, وہاں مسلمان کی غلطی ہے. اگر کوئی بحیثیت مسلمان چوری کرے گا, اگر کوئی بحیثیت مسلمان جھوٹ بولے گا, اگر کوئی بحیثیت مسلمان شراب پیے گا, اگر کوئی بحیثیت مسلمان نفرت پھیلائے گا, تو پھر قصوروار اسلام ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن قصور کس کا ہوتا ہے؟ ہم لوکل مسلمانوں کا, جو اپنے کردار کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. تو ایک تصویر ہے, اس کو اچھا بنانا ہے. آپ کو دکھاؤں وہ تصویر, ایک فوٹو ہے, اس کو اچھا بنانا ہے. آج کل تو اے آئی کا بھی دور آ گیا, اس کو بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اچھا بنائیں گے وہ والی فوٹو انشاءاللہ؟ زور سے بتاؤ, بنائیں گے انشاءاللہ. کس کی فوٹو ہے پتہ ہے؟ آپ کی اپنی فوٹو. اس فوٹو کو کھینچ لو, رات کو اکیلے بستر پہ بیٹھ کے یہ سوچنا ہے, اگر اس فوٹو میں آپ کو, دیکھو بندہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتا ہے, ماں سے جھوٹ بول سکتا ہے, باپ سے جھوٹ بول سکتا ہے, بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے, دوستوں سے جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن جب اکیلا اپنے ساتھ بیٹھتا ہے, اگر کوئی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے نا, تو اس سے بڑا غلیظ آدمی ہے ہی کوئی نہیں, جو اپنے دل کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوتا, جو اپنے ضمیر کے سامنے بھی یہ نہیں مانتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, پھر وہ بندہ نہیں ہے. اس فوٹو کو دیکھو, اگر اس فوٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شرابی ہے, اس فوٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زناکار ہے, اس فوٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹھگ ہے, کوئی بے ایمان ہے, تو خدا کے لیے اس فوٹو کو خوبصورت بنائے, کیونکہ یہ تصویر وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ کوثر پہ وہ تشریف رکھتے ہوں گے, وہاں مسلمانوں کو پیش کیا جائے گا, جن کی تصویر نبی علیہ السلام کے چہرے جیسی ہوگی, کردار ویسا ہوگا, زبان ویسی ہوگی, آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی, ہاتھوں سے خیرات کی ہوئی ہوگی, پاؤں سے نیکی کی طرف چل کے گئے ہوں گے, ان کو جام میسر ہوگا. اور جن کا کردار نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا ہوگا, ان کا پھر ہونے والا کچھ. میرے ابو جان رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی قیمتی بات ہمیں سمجھائی, آپ کو بھی بتاتا ہوں. میں کہا کرتے تھے کہ بیٹا, لوگوں کی غیبت کرنے کی بجائے بس یہ بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو دین کے لیے, آپ کیا کر سکتے ہو اپنے سماج کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے پردیش کے لیے, آپ کر کیا سکتے ہو.